چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہندوستانی افواج میں بھرتی ہو کر ملک کی خدمت کرنے کا جنون رکھنے والے ہزاروں نوجوانوں نے جمعرات کو دہلی کے جنتر منتر پر جمع ہو کر مرکزی حکومت سے تقرری نامہ دینے کی گزارش کی۔ انہوں نے اس بات پر ناراضگی ظاہر کی کہ اگنی پتھ منصوبہ لانچ ہونے کے بعد ان کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ شکاگو جانے والے یونائیٹڈ ایئر لائنز کے ایک طیارے نے پرواز بھرنے کی کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کا الرٹ ملنے پر ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 2434 کو بدھ کے روز ٹمپا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اس وقت اتارنا پڑا جب پائلٹ ٹیم کو الرٹ ملا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ حادثہ الاسکا ایئر لائنز کے ایک طیارے میں پرواز کے بعد دروازہ ٹوٹ کر الگ ہو جانے کے خوفناک واقعے کی کچھ ہی دن بعد پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں حادثے دروازے سے جڑے ہونے کی وجہ سے اس وقت تحفظ کو لے کر کے الگ الگ تبصرے ہو رہے ہیں طیاروں میں۔ سوچھ سرویکشن ایوارڈ 2023 میں اندور اور سورت کو سب سے صاف ستھرے شہر قرار دیا گیا ہے۔ سورت نے اپنے سابقہ دوسرے مقام میں بہتری کی ہے اور اب وہ صاف ستھرے شہروں میں مشترکہ طور پر فاتح بن گیا۔ نوی ممبئی نے مرکزی حکومت کے سالانہ صفائی سروے میں اپنا تیسرا مقام برقرار رکھا ہے۔ ادھر مشہور ٹیکنالوجی کمپنی گوگل ایک بار پھر اپنے ملازمین کی چھٹنی کرنے والی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کمپنی الگ الگ ٹیم میں کام کرنے والے درجنوں ملازمین کو باہر کا راستہ دکھائے گی۔ اس تعلق سے خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے ایک رپورٹ بتایا کہ گوگل نے اسسٹنٹ ہارڈ ویئر ٹیموں میں کام کرنے والے ملازمین کو ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے گوگل نے بدھ کے روز کہا کہ الگ الگ ٹیم میں کام کرنے والے سینکڑوں ملازمین کی چھٹنی کی جائے گی۔ ادھر ناظرین گرامی، عالمی ادارے سے WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایدھانوم غیبریسس نے کہا ہے کہ تعطیلات کے اجتماعات اور عالمی سطح پر اثر انداز JN1 ویریئنٹ نے دسمبر میں دنیا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو ہوا دی ہے۔ ناظرین گرامی، پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 31 جنوری سے شروع ہوگا۔ مودی حکومت کی دوسری میعاد کا آخری بجٹ اجلاس ہوگا۔ رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ اجلاس 9 فروری تک جاری رہے گا۔ صدر دروپدی مرمو 31 جنوری کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے خطاب کریں گی۔ اس کے بعد 1 فروری کو وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن عبوری بجٹ پیش کریں گی۔ ادھر سپریم کورٹ نے جمعرات کو منی لانڈرنگ کیس میں مہاراشٹر کے سابق وزیر نواب ملک کی عبوری طبی ضمانت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال اکتوبر میں طبی بنیادوں پر ان کو دی گئی ضمانت میں 3 ماہ کی توسیع کی تھی۔ عدالت نے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی لیڈر کو 11 اگست کو 2 ماہ کی ضمانت دی تھی۔ اس کے بعد ان کی ضمانت میں یہ دوسری توسیع ہے۔ BJP پر منفی سیاست کرنے کا الزام لگاتے ہوئے سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو نے بدھ کو کہا کہ لوک سبھا الیکشن میں فیصلہ کن رہنے والی اتر پردیش کی 80 سیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ادھر ترنمول کانگریس میں گروپ بندی اور بزرگ رہنما اور نوجوان لیڈر کو لے کر جاری بحث کے دوران وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پارٹی لیڈر کو سخت ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی پارٹی کی ترجمانی نہیں کر سکتا ہے۔ بیان بازی گروپ بندی میں ملوث لیڈروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ابھیشیک بنرجی اور سبرتو بخشی کو پارٹی ترجمان کی فہرست بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ادھر بہار کے آرا شہر کے امبیڈکر ہاسٹل کی کل 30 طالبات منگل کو رات کے کھانے میں آدھے پکے ہوئے چاول پیش کیے جانے کے بعد بیمار ہو گئی۔ حکام نے بدھ کو یہ معلومات دی۔ الٹی اور پیٹ میں درد کی شکایت کے بعد طالبات کی طبیعت بدھ کی صبح بگڑ گئی۔ انہیں صدر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان میں سے 12 کی حالت ابھی تشویشناک ہے۔ باقی 18 کو ابتدائی علاج کے اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، نیشنل کانفرنس کے رہنما رکن پارلیمنٹ فاروق عبداللہ کو جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن میں مبینہ مالی بے ضابطگی کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا ہے۔ مرکزی تفتیشی ایجنسی کی طرف سے طلب کیے گئے اپوزیشن لیڈروں میں فاروق عبداللہ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی الاقصی ہسپتال کی طرف میں بمباری، 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 24 گھنٹے میں اسرائیل حملوں میں 249 فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس کی جوابی کارروائی میں 10 اسرائیلی فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔
دہلی NCR پنجاب سمیت چندی گڑھ جموں کشمیر جمعرات کی روز زلزلے سے زمین ایک بار پھر لرز اٹھی. زلزلے کے جھٹکے کافی دیر تک محسوس کیے جانے کی خبریں ہیں. زلزلاتی لوگ گھروں دفاتر سے باہر نکل آئے. تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں. زلزلے کا مرکز فیض آباد افغانستان تھا اور ہندوکش کے علاقے میں ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 6.2 تھی. پاکستان میں فلسطین کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن نادر الترک نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل سے فلسطین نہیں پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنا چاہتا ہے. جنگ غزہ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا. ڈان نیوز کے مطابق قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سیمینار سے خطاب کرتے فلسطین کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن نادر الترک نے کہا کہ غزہ کی جنگ مشرق وسطیٰ کے پورے خطے کو اپنی زد میں لے لے گی. اسرائیل کا مقصد غزہ پر قبضہ نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنا ہے. ادھر نئے سال کے پہلی دن یعنی 1 جنوری کو جاپان کے اشیکاوا علاقے میں جو خوفناک زلزلہ آیا تھا اس سے اب تک ملک باہر نہیں نکل سکا ہے. زلزلے کے بعد کئی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جس سے اب لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے. راحت رسانی کے کاموں میں بھی کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تازہ ترین خبروں کے مطابق 7.6 شدت کے تباہناک زلزلے کے سبب ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد جمعرات کو بڑھ کر 213 ہو گئی. افسران کا ماننا ہے کہ اب بھی 52 افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے. ادھر شمالی عراق میں اپنے ٹھکانوں سے فرار ہونے والے PKK کے 2 دہشت گردوں نے خود کو ترک قانون کے حوالے کر دیے جانے کی خبر ترکیہ کی انتظامیہ سے ملی ہے. ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کرتے ہوئے بحر احمر میں حوثیوں کی جانب سے بحری جہازوں پر حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. امریکہ اور جاپان کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عالمی قانون کا احترام کیا جانا چاہیے. ادھر ایکواڈور کے صدر ڈینیل نوبوا نے کہا ہے کہ ہم ملک کو 2 دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں. ایکواڈور کے نشریاتی ریڈیو کانیلا سے بات کرتے ہوئے صدر نے کہا مافیا کے ساتھ کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوگی جن کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ادھر ناظرین گرامی قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقدہ ورلڈ یونین آف مسلم اسکالرز کی 6ویں جنرل اسمبلی میں غزہ سب سے اہم ایجنڈا تھا. جنرل اسمبلی میں جہاں پروفیسر ڈاکٹر علی محی الدین القرادگی کو چیئرمین منتخب کیا گیا, یونین کے نئے سیکریٹری جنرل علی محمد السلبی بھی بن گئے. ترکیس انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ہمت گورمیز کو وائس چیئرمین منتخب کیا گیا. وہیں بورڈ آف ٹرسٹیز کے 31 نئے ممبران کا بھی تقرر کیا گیا ہے. مصنف رجب سون گیلون جو بورڈ آف ٹرسٹیز میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ایسوسیشن کی استبول شاہ کو مزید فعال بنانا یہ ایجنڈے میں شامل ہے. افغانستان کے صوبے بدخشاں میں 6.4 کی شدت سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. یہ مرکز صوبے بدخشاں میں تھا جبکہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی زیر زمین گہرائی 206 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے. ادھر ناظرین گرامی جنوبی کوریا نے کہا کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی دھمکی ان کی اپنی انتظامیہ کو نقصان پہنچائے. جنوبی کوریا وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہماری حکومت شمالی کوریا کی ہر اشتعالی کارروائی کا سخت جواب دے گی. کوریا جزیرہ نما میں تناؤ میں اضافے کے لیے جو بھی کیا گیا وہ جلد یا بدیر خود شمالی کوریا انتظامیہ کو نقصان پہنچے گا. ادھر اسرائیل کے فوجی سربراہ حرزی حالوی نے کہا کہ ان کے فوجی لبنان کے اندر کسی بھی گاؤں کو تباہ کر سکتے ہیں. پورا لبنان ہماری فوج کی دسترس سے باہر نہیں ہے. اسرائیلی فوج 7 اکتوبر کو غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً ہر روز ایرانی نواز حزب اللہ کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کر رہی ہے جو فلسطینی گروپ حماس کا ایک اہم اتحادی ہے. اسرائیل کی چیف آف سٹاف حرزی حالوی نے غزہ میں فوجیوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محصور فلسطینی علاقے میں فوجی کارروائیوں نے یقین دلایا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ لڑائی کو لبنان کی سرزمین تک لے جا سکتے ہیں. ناظرین گرامی آج کی بات خاص بات اتنا. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو. اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو. اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو. سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو. وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی